بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ریڈرز، آپ سب کو ہم کہانی میں خوش آمدید۔ ریڈرز، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اور اسٹوری اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگی۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مبارکہ تابش کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلا کر دانت وصول کرتا حرم کو کال ملانے لگا، جو شاید اپنا رزلٹ فراموش کر چکی تھی۔ وہ 10 سے زیادہ بار اس کا نمبر ڈائل کر چکا تھا، مگر وہ کال ریسیو کرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اسے فکر مند دیکھ تابش نے پوچھا۔ حرم کال ریسیو نہیں کر رہی، پیشانی مسلتے ہوئے بتایا گیا۔ بڑی بزی ہوگی یا سو رہی ہوگی، صبر کرو، اٹھا لے گی۔ نہیں، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اتنی سی بات پہ دل گھبرانے لگا؟ اب ہم پہنچنے والے ہیں، اس لیے واپس جانے کا خیال تو ذہن سے ہی نکال دو۔ تم بھابھی کو کال کرو، انہیں کہو حرم کے پاس چلی جائے پلیز۔ تابش کی بے چینی بھانپتے ہوئے وہ سر ہلاتے ہوئے صنم کو کال کرنے لگا، اور کال ریسیو ہوتے ہی اسے حرم کے پاس جانے کا کہا، جس پہ وہ حامی بھر دی۔ کال ڈسکنیکٹ کر گئی۔ ہوٹل کے سامنے گاڑی رکی تو سلجوق کا موبائل وائبریٹ کیا۔ صنم کی کال دیکھ کر اسے گڑبڑ کا احساس ہوا، مگر وہ وہم سمجھ کر سر جھٹکتا تابش کو دیکھتے ہوئے کال ریسیو کر گیا۔ اسپیکر پہ لگاؤ۔ تابش کے کہنے پہ وہ سر ہلاتے ہوئے اسپیکر لاؤڈ کر گیا۔ سلجوق گیٹ باہر سے بند تھا۔ میں کھول کر داخل ہوئی تو لاؤنج کا دروازہ بھی باہر سے ہی بند تھا۔ اور کیا بھابھی؟ تابش کا دل بند ہونے کو تھا اور سبھی کھڑکیاں دروازے بند تھے، لیکن گیٹ کھلی تھی۔ حرم مجھے گھر میں بے ہوش ملی ہے، میں اسے بمشکل ہاسپٹل تک لے کر آئی ہوں، مگر ڈاکٹرز نے ابھی تک کچھ نہیں بتایا۔ یہ خبر دونوں کے سر پہ پہاڑ گرا گئی۔ تم گاڑی ریورس کرو، ہم ابھی واپس جا رہے ہیں۔ مگر تابش، مگر کچھ نہیں، میری بیوی ہاسپٹل میں ہے، میرا دل بند ہونے کو ہے، اور تمہیں میٹنگ کی پڑی ہے، بھاڑ میں جائے سب کچھ، مجھے حرم سے بڑھ کر کچھ عزیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ ہذیانی انداز میں چلایا۔ ریلیکس، ہم واپس جا رہے ہیں۔ سلجوق نے پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، مگر وہ پانی کی بوتل تھام کے سائڈ پہ رکھ گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کے حرم کے پاس پہنچ جائے۔ دھڑکنیں منتشر ہونے لگیں اور شریانیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ معاف ہوتے دماغ سے اس نے ظاہرہ کو کال ملائی، جو دوسری بیل پہ ہی ریسیو کر لی گئی۔ ظاہرہ، کہاں ہو تم؟ چھوٹتے ہی پوچھا گیا۔ میں گھر ہی ہوں۔ خیریت نہیں ہے، حرم ہاسپٹل میں ہے اور میں کام کے سلسلے میں شہر سے باہر آیا ہوا ہوں، تم پلیز اس کے پاس چلی جاؤ۔ کیا ہوا؟ حرم کو بے چینی سے پوچھا گیا۔ پتہ نہیں، بس تم اس کے پاس چلی جاؤ، میں ہاسپٹل کا نام بتاتا ہوں۔ اور اس کا جواب سنے بغیر موبائل کان سے ہٹا گیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ سفینہ بیگم نے ہاتھ مروڑتی ظاہرہ سے پوچھا۔ کیا ہوا ہے؟ یہ سوال اس نے خود سے کیا۔ کچھ نہیں امی، ارشمان آ رہے ہیں مجھے لینے، بس اسی لیے ذرا پریشان ہوں۔ وہ شہادت کی انگلی سے کن پٹی پر خارش کرتی منمنائی، کیونکہ وہ ارشمان کو میسج کر چکی تھی۔ ارشمان آ رہا ہے تو اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ امی، آپ اکیلی ہو جائیں گی نا، بس اس وجہ سے آپ کے لیے فکر مند ہوں، لے جھلی نہ ہو تو۔ جب تم سب اسکول کالج چلے جاتے تھے تب بھی تو میں اکیلی ہی ہوتی تھی، ویسے بھی جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا رب سائیں ہوتا ہے۔ گاڑی کے ہارن پہ وہ شال سنبھالتی دروازے کی جانب بڑھی تو سفینہ بیگم نے اسے ٹوکا، اسے اندر بلاؤ، چائے پانی پوچھو، اسی بہانے میں بھی حال احوال پوچھ لوں گی۔ امی، ارشمان نے بابا کو چیک اپ کے لیے ہاسپٹل لے کر جانا ہے، اندر آئے تو دیر ہو جائے گی۔ وہ لجاجت سے منائی۔ چلو ٹھیک ہے، اگلی بار اسے گھر لے کر آنا۔ وہ مطمئن دکھائی دینے لگی تو ظاہرہ شکر کا کلمہ پڑھتی دروازہ عبور کر گئی۔ کیا ہوا حرم کو؟ اس کے بیٹھتے ہی ارشمان نے پوچھا۔ پتہ نہیں، تابش کی کال آئی تھی، اس نے کہا کہ ہاسپٹل چلی جاؤ، مگر یہ نہیں بتایا کہ حرم کو ہوا کیا ہے۔ اچھا، فکر نہ کرو، وہ ٹھیک ہوگی، اسے تسلی دیتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھائی تھی۔ ہاسپٹل کی راہداری میں بھاگنے کی سپیڈ سے عبور کرتے ہوئے وہ صنم تک پہنچی، جو پریشانی سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ حرم ٹھیک ہے نا؟ وہ اکھڑتی سانس کو ہموار کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں، ابھی تک آپریشن ہو رہا ہے۔ کس چیز کا آپریشن؟ ابھی کل تک تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ حرم کو کسی نے نشہ آور دوا دے کر سب کھڑکیاں دروازے بند کرنے کے بعد کیس کھلی چھوڑ دی، یہ تو سراسر قتل کا کیس بنتا ہے۔ ارشمان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا تو ظاہرہ نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ میں تو وہی بتا رہا ہوں جو نظر آ رہا ہے، اس نے صفائی پیش کرنا ضروری سمجھا۔ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ارشمان کو نظر انداز کرتی ناخن چباتی صنم کی طرف متوجہ ہوئی۔ ڈاکٹرز کچھ پتا ہی تو نہیں رہے، کچھ دیر صبر کرو، سب معلوم ہو جائے گا۔ تابش کی تیزی کرنے کی وجہ سے 2 مرتبہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ اللہ اللہ کرتے بمشکل ہاسپٹل تک پہنچے
تو سلجوق کو سکون کی سانس آئی، مگر تابش کی سانسیں مزید الجھنے لگیں۔ وہ پہلی جست میں ہی ہاسپٹل کی جانب بھاگا۔ حرم ٹھیک ہے نا؟ وہ خشک ہوتے گلے سے بمشکل آواز نکال پایا تو تینوں نفوس نے چونک کر اسے دیکھا، جو ٹھنڈے موسم میں بھی پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ آپریٹ چل رہا ہے، صنم نے آسودگی سے بتایا۔ کس چیز کا آپریٹ چل رہا ہے؟ تابش نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے تعجب سے پوچھا۔ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی آپریشن تھیٹر سے نکلتی ڈاکٹر نے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ ڈاکٹر، میری وائف کیسی ہیں؟ اسد بے قراری سے پوچھا گیا۔ ناؤ شی از فائن۔ یہ 4 الفاظ تابش کا سیر و خون بڑھا گئے۔ مگر کیا ڈاکٹر؟ تابش کا ماتھا ٹھنکا۔ ہمیں اب ایبورشن کرنا پڑا، ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ ایک تو اس حالت میں انہوں نے اتنی ہیوی ڈوز لی جو نہ کہ صرف بچے بلکہ ان کی جان کے لیے بھی زہر ثابت ہوئی، اور پھر دم گھٹنے کی وجہ سے وہ موت کے منہ میں جا پہنچی۔ اتنی لاپرواہی کیسے برت سکتے ہیں آپ؟ خیر، انہیں روم میں شفٹ کر دیا ہے، کچھ دیر میں انہیں ہوش آ جائے گا۔ اور وہ سر جھٹکتی دوسری طرف چل دی، جبکہ تابش کو گہرے صدمے سے دوچار کر گئی۔ ابھی تو اس نے اپنے بچے کی آمد کو محسوس نہ کیا تھا، اور اتنی جلدی اپنا بچہ کھو چکا تھا۔ اسے خبر تک نہ ہو سکی کہ کب اس کے آنسوؤں نے چہرہ تر کر دیا۔ سلجوق نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ ہوش میں لوٹا اور بنا کسی کی جانب دیکھے ہاسپٹل سے نکلتا چلا گیا۔ وہ ہاسپٹل سے نکلتا گاڑی لیے شور شرابے سے دور جانے لگا۔ اسے تنہائی چاہیے تھی تاکہ کھل کر رو سکے، اپنے بچے کا سوگ تنہائی میں منا سکے، اور حرم کے سامنے سے جانے سے پہلے خود کو مضبوط کر سکے۔ آج پھر وہ اسی جگہ آیا تھا جہاں پہلے بھی بیٹھ کر اپنی ماں کے لگائے گھاؤ بھرنے کی جدوجہد کی گئی تھی۔ وہ جھیل کنارے بیٹھتا، اتنی زور سے چلایا کہ جھیل کے پرسکون پانی میں پل کو ارتعاش پیدا ہوا، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے چھوٹے بچے کی مانند پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ حرم کو ہوش آیا تو خود کو ہاسپٹل میں پا کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ اس نے پاس کھڑی ظاہرہ سے پوچھتے ہوئے اٹھنا چاہا، مگر پیٹ میں اٹھتی درد کی لہر اسے دکھ سے دوچار کر گئی، اور وہ کراہتے ہوئے خود کو بستر پر گرا گئی۔ حرم کی لبالب آنکھیں دیکھ ظاہرہ تڑپ کر اس کے قریب ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، حوصلہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر میرے ساتھ ہوا کیا ہے؟ تابش کے جانے کے بعد گھر میں کون آیا تھا؟ ظاہرہ نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے الٹا سوال کیا۔ تائی اور زونی، حرم ذہن پہ زور ڈالتے ہوئے بڑبڑائیں تو صنم نے اچنبھے سے سلجوق کو دیکھا، اور وہ شرمساری سے سر جھکا گیا۔ تابش کہاں ہے؟ میں نے کال کی ہے، بس وہ آ ہی رہا ہے۔ سلجوق کے بتانے پہ حرم لب بھینچتی ہاتھ کی پشت پہ لگی ڈرپ کو قطرہ قطرہ اپنی رگوں میں تحلیل ہوتے دیکھنے لگی۔ امی کو نہیں بتایا؟ حرم نے بے قراری سے یاد آنے پہ دریافت کیا۔ نہیں، تم کہو تو ارشمان لے آئیں گے۔ نہیں، رہنے دو، وہ خواہ مخواہ پریشان ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تم زیادہ بولو مت۔ ظاہرہ کو ڈر تھا کہ بولنے سے طبیعت نہ بگڑ جائے۔ موقع تو ملا تھا میری بولتی بند کروانے کا، اب تم سب ناکام رہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ حرم چپ ہو جاؤ، ظاہرہ نے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاتھوں کو تو ہتھیاروں سے لیس کر رکھا ہے، منہ پہ بھی ٹیپ لگا دو۔ وہ ڈرپ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ناراضگی سے بولی۔ مجھے لگا تھا 2-4 دن کے لیے تم صدمے میں چلی جاؤ گی، ظاہرہ نے خدشہ بتلایا۔ 2-4 دن؟ اتنے لمبے عرصے میں تو میری زبان کو ویسے ہی زنگ لگ جائے گا۔ 2-4 دن پہ حیرانی کا ری ایکشن دیتی سبھی نفوس کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ تابش سر جھکائے کمرے میں داخل ہوا تو حرم خاموش نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگی۔ میں صنم کو لے کر جا رہا ہوں، ہم شام تک چکر لگائیں گے۔ سلجوق صنم کو اشارہ کرتا کمرے سے نکل گیا۔ میں کھانے کو کچھ لاتی ہوں۔ ظاہرہ بھی ارشمان کو کمرے سے نکلنے کا اشارہ دیتی وہاں سے چلی آئی۔ کمرہ خالی ہونے پہ وہ سر اٹھائے حرم کو دیکھنے لگا۔ تم ٹھیک ہو؟ زبردستی مسکراتے ہوئے پوچھا گیا۔ مریضوں کی طرح لیٹی بھی میں تمہیں مریض نہیں لگ رہی جو حال پوچھ رہے ہو؟ میرے جانے کے بعد کون آیا تھا گھر میں؟ دوستانہ رویہ رکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ کون آیا ہوگا؟ وہ الٹا سوال کرنے لگی۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ اس کی پیشانی پہ بل پڑتے دیکھ حرم نے سچ بتانے میں ہی عافیت جانی۔ تمہیں اپنی پریگننسی کے بارے میں علم تھا؟ اس اچانک افتاد پہ وہ بھونچال کر رہ گئی۔ کیا مطلب؟ اس کا ڈرپ لگا ہاتھ نامحسوس طریقے سے اپنے پیٹ پہ گیا تھا۔ دوائیوں کے زیر اثر سن ہوئے جسم کی بدولت وہ کچھ محسوس ہی نہ کر پائی تھی۔ تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے ہمیں اپنا بچہ کھونا پڑا۔ اسے حرم پہ جانے کیوں غصہ آنے لگا۔ کیسی لاپرواہی؟ آپ کھل کر بتائیں مجھے کہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں۔
اپنے اندر آتی اتنی بڑی تبدیلی کو تم کیسے نظر انداز کر سکتی ہو؟ حرم مجھے الزام نہیں دے سکتے، وہ بے بسی سے رونے لگی۔ اچھا سوری، یوں رو کر خود کو مزید بیمار مت کرو۔ تابش کو اپنی سخت کلامی کا احساس ہوا تو اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے اب کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹک گئی، جانے کیوں اس کا دل بے شمار رونے کا خواہاں تھا۔ دفع ہو کر کہاں جاؤں؟ جاؤ اس زونی کے پاس جو مجھے مارنے آئی تھی۔ ویسے زونی کی محبت پہ میرا دل ایمان لے آیا ہے کہ وہ مجھے پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ اس کے لہجے میں موجود نفرت کو محسوس کرتے ہوئے حرم پل کو چپ سی ہو گئی۔ میں تو اپنی مسز کو شوق کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر مجھے کیا علم تھا کہ میں خود ہی شوق ہو جاؤں گا؟ تابش نے ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کی پشت کو ہونٹوں سے رب کیا تھا۔ میری غربت تمہیں اتنے بھلکڑ کر دے گی، مجھے ہرگز اندازہ نہ تھا۔ مسز تابش اپنا رزلٹ تک فراموش کر گئیں۔ آج میرا رزلٹ آنا تھا، وہ بے یقینی سے خود کو یاد دلانے لگی۔ رزلٹ آ چکا ہے اور مزے کی بات بتاؤں، اس بار بھی تم 1000 کراس نہیں کر پائیں۔ آہستہ آہستہ کیوں جان نکال رہے ہو؟ ایک دفعہ ہی گلا گھونٹ دو نا، موٹے موٹے آنسو آنکھوں سے نکالتے ہوئے بولی۔ مگر حقیقت تو یہ تھی کہ یہ دکھ اپنے بچے کو کھو دینے والے دکھ کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھا۔ اس کا بس چلتا تو سب تہس نہس کر دیتی، مگر فی الوقت اسے صبر کرنا تھا اپنوں کے لیے۔ تم دونوں ویئر سے آ رہے ہو؟ سلجوق کے ساتھ صنم کو لاؤنج میں قدم رکھتے دیکھ تائی نے کڑے تیور لیے پوچھا۔ حرم کی طبیعت خراب تھی، اسے لے کر ہاسپٹل گئے تھے۔ صنم نے جانچتی نگاہیں اپنی سانس پہ مرکوز کرتے ہوئے بتایا تو پل میں ان کا رنگ بدلا تھا۔ وہ تو اس کی موت کی خبر سننے کے انتظار میں تھی، مگر حرم تو ابھی تک سانس لے رہی تھی۔ کیا ہوا؟ حرم کو لہجے میں بے چینی سموتے ہوئے پوچھا گیا۔ کسی نے اس کی جان لینے کی کوشش کی ہے اور تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ مجرم 2 عورتیں تھیں۔ ابھی تک پولیس جانکاری حاصل کر رہی ہے، جلد ہی مجرم سلاخوں کے پیچھے ہوگا، کیونکہ تابش اپنے بچے کے قاتلوں کو قطعاً معاف نہیں کرے گا۔ سلجوق تپا دینے والے انداز میں کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ تائی اور پاس ہی بیٹھی زونی کے چہرے پہ پریشانی اور گھبراہٹ نمایاں ہونے لگی تھی۔ رات میں وہ حرم کو گھر لے آیا۔ ظاہرہ نے پاس رکھنے کی کوشش کی، مگر وہ یہ کہہ کر منع کر گیا کہ وہ اپنی بیوی کا خیال خود رکھ سکتا ہے۔ اب بھی وہ کچن میں گھسا، اس کے لیے سوپ بنا رہا تھا جب ڈور بیل بجی اور وہ کچن سے نکل کر لاؤنج کی دیوار پہ نصب گھڑی سے ٹائم دیکھتا، جو کہ 8 کا ہنسا عبور کر رہی تھی۔ کون ہوگا دروازے پہ؟ اس بارے میں سوچتا دروازہ کھولنے آیا، اپنی مما اور بابا کو دروازے پہ پا کر تابش چاہ کر بھی خوشی کا تاثر نہ دے پایا۔ ہمیں سلجوق نے حرم کی ہیلتھ کے اباؤٹ ٹیل کیا تو مجھ سے رہا نہ گیا، اس لیے میں ملنے چلی آئی۔ تابش کو خاموش دیکھ کر وہ پھر سے بولنے لگی۔ آج میں زونی کے وتھ فرینڈ کے ہاں پارٹی میں چلی گئی تھی، دیٹس وائی مجھے پتہ نہیں چل سکا۔ خیر ناؤ وہ کیسی ہے؟ کمرے میں لیٹی ہے، خود ہی جا کر مل لیں، وہ سرد لہجے میں کہتا کچن میں گھس گیا۔ اور تائی خود کو دلاسا دیتی کہ تابش کو کچھ علم نہیں ہوگا، ان کے کمرے میں کی جانب بڑھ گئیں۔ ہاؤ آر یو؟ تائی کے پوچھنے پہ حرم کے تاثرات نوٹ کیے، مگر وہ نہ رونے کی صحیح کر دی۔ ہاں میں گردن ہلا گئی۔ میں نے سنا ہے تمہاری جان لینے کی کوشش کی گئی ہے، آخر کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ عثمان افندی نے سلے لب کھولتے ہوئے تعجب سے پوچھا۔ میں بھی تو یہی سوچ رہا ہوں کہ کوئی ایسا کیوں کرے گا، یہ کسی کوئی کا نہیں بلکہ کسی اپنے کا کام ہے۔ تابش نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے نفرت سے کہا۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ مجرم کون ہے؟ جان لینے کی کوشش چولہے کی گیس کھلی چھوڑ کر کی گئی، مگر اب اس چولہے کے بٹن سے لیے گئے فنگر پرنٹس جان لینے والے کی جان جوکھوں میں ڈال دیں گے۔ کل تک پتہ چل جائے گا یہ کس کی حرکت ہے، کیونکہ ڈاکٹر ابراہیم جو ان کا فیملی ڈاکٹر تھا سے کل تک رپورٹ مل جائیں گی۔ تائی کو وہاں آکسیجن کی نہایت کمی محسوس ہوئی، اس لیے عثمان افندی کو اشارہ کرتی خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے مما ابھی تو آپ آئی ہیں، آپ آج سارا دن پارٹی میں رہی، آرام نہیں کر پائی، اس لیے سر میں درد ہے، کل پھر آؤں گی۔ وہ زبردستی مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گئیں، اور تابش نے بھی افسوس بھری سانس خارج کرتے ہوئے قدم کچن کی جانب بڑھائے۔ حرم اٹھو، شاباش، یہ سوپ پیو، پھر تمہیں دوا دوں۔ حرم نے آنکھوں سے بازو نہ ہٹائی تو تابش نے سوپ کا باؤل سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے اس کی گردن تلے 2 تکیے رکھ کر ذرا سا بٹھایا۔ مجھے نہیں پینا یہ مریضوں والا سوپ۔ حرم نے منہ بنایا۔ اگر یادداشت بھی اللہ کو پیاری ہو گئی ہو تو میں یاد دلا دیتا ہوں کہ پیاری حرم تم بھی مرض کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو، اس لیے بحث کیے بنا منہ کھولو۔ شاباش تابش، تم کچھ اچھا کھلا کر مجھے یہ بھی تو احساس لا سکتے ہو نا کہ میں بیمار نہیں ہوں۔ احساس لانے سے حقیقت تھوڑی نہ بدل جائے گی، اس لیے بنا بولے منہ کھولو۔ تابش
حرم اس نے دانت پیسے تو وہ شکل بگاڑتی منہ کھول گئی۔ یہ تو بہت ٹیسٹی ہے۔ پہلا چمچ منہ میں جاتے ہی معدے کو خوشخبری سنا گیا کہ خوش ہو جاؤ، کچھ اچھا تم تک پہنچنے والا ہے۔ یہ تو تمہیں تبھی اندازہ ہو جانا چاہیے تھا جب تم نے یہ سوپ میرے ہاتھوں میں دیکھا۔ وہ فخریہ کہنے لگا، کل تم نے کیا کھایا تھا؟ مما کے یہاں آنے کے بعد وہ اسے سوپ پلاتا عام سے انداز میں پوچھنے لگا۔ میں نے کھایا تو کچھ نہیں تھا، البتہ ہم تینوں نے چائے ضرور پی تھی جو سونی نے بنائی تھی۔ پھر وہ مزید جاننے کے حق میں تھا۔ پھر مجھے نیند آنے لگی اور پتہ ہی نہیں چلا کب میری آنکھ لگ گئی، لیکن جب آنکھ کھلی تو خود کو بستر پہ پایا۔ تابش نے سر ہلاتے ہوئے ہونٹوں کے قریب لگا سوپ صاف کیا اور وہ بھی چند گھنٹے پہلے ہونے والے حادثے کے بارے میں سوچتی غمگین ہونے لگی۔ تائی نے لاؤنج میں قدم رکھا تو تابش پہ نظر پڑتے ہی انہیں خوشگوار حیرت نے آن گھیرا۔ تابش مائی سن، وہ محبت سے کہتی اس تک پہنچی، مگر تابش نے ہاتھ کے اشارے سے دور رہنے کو بولا اور صوفہ چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ مما آپ بتائیں گی کہ آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ میں اپنی فرینڈ کی طرف گئی تھی، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا وہ فرینڈ ڈاکٹر ابراہیم ہے؟ اس کے طنزیہ استفسار کرنے پہ عثمان افندی نے بھویں اچکائیں۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو اپنی ماں سے؟ عثمان افندی اپنی بیگم کی زد پڑتی رنگت کو دیکھتے ہوئے کرختگی سے کہنے لگے، ابھی تک تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں۔ بابا آپ تو شکر کریں گے کہ میں آپ کی بیوی سے بات کر رہا ہوں، ورنہ یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے۔ تابش تمیز بھولتے جا رہے ہو، تم تیمور کو بھی جوش اٹھا تھا۔ جو کچھ میرے ساتھ آپ سب کر چکے ہیں، اس کے بعد کم از کم مجھ سے تمیز کی توقع تو نہ ہی رکھیں۔ پہلیاں کیوں بجھوا رہے ہو؟ کھل کر بات کرو۔ تیمور کو کچھ سمجھ نہ آئی تو چڑھتے ہوئے بولا، مما آپ بتائیں گی یا میں خود بتاؤں؟ بڑے مؤدب انداز میں پیشکش کی گئی اور وہ ندامت سے سر جھکا گئی۔ مما اور زونی کل میرے فلیٹ میں گئیں، وہ بھی میری غیر موجودگی میں، اور وہاں جا کر میری بیوی کو نشہ آور دوا دی گئی، چائے میں ملا کر۔ صرف یہی نہیں بلکہ اسے وہاں بند کر کے گیس کھلی چھوڑ دی تاکہ دم گھٹنے کی بدولت وہ مر جائے۔ دادی کا ہاتھ منہ پہ گیا۔ انہیں امید نہ تھی کہ ان کی بہو اتنا بھی گر سکتی ہے۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ سب ہم نے کیا؟ کیا پتہ حرم جھوٹ بول رہی ہو؟ زونی ہمت کرتے ہوئے اپنا دفاع کرنے لگی۔ یہی تو میرا دل چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ حرم جھوٹ نہیں بولتی، مگر پھر بھی میں نے کنفرم کرنا ضروری سمجھا، اور کنفرم تو مما نے ڈاکٹر ابراہیم کے پاس جا کر ہی کر دیا۔ رات میں نے جان بوجھ کر ڈاکٹر ابراہیم کا نام لیا کیونکہ مجھے یقین تھا مما اپنا گناہ چھپانے کے لیے ڈاکٹر سے رابطہ ضرور کریں گی۔ اس لیے میں نے ڈاکٹر ابراہیم سے کہا کہ جیسے ہی مما آئیں آپ مجھے مطلع کر دیجیے گا، مگر سچ کہوں تو فنگر پرنٹس والی بات میں نے جھوٹ کہی تھی۔ تائی کا دماغ بھگ سے اڑا، اسی لیے ڈاکٹر ابراہیم نے اس معاملے میں لاتعلقی ظاہر کی۔ وہ سوچ کر رہ گئی، شبنم کیا سچ ہے یہ؟ عثمان افندی برہم ہوئے اور تائی شرمسار سی سر جھکا گئی۔ مجھے تم سے یہ ہرگز امید نہ تھی۔ امید تو مجھے بابا آپ سے بھی نہ تھی۔ تابش کے کہنے پہ عثمان افندی نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ آپ بھی مما کے ساتھ ملوث تھے اس سب میں، آپ نے مجھے پلان کے تحت اس شہر سے دور بھیجا۔ یہ سب کی ملی بھگت سازش تھی جس کا شکار بنی میری بیوی اور میرا بچہ۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ پل میں گڑبڑائے۔ سچ کہہ رہا ہوں، آپ سب نے مجھ سے میرا بچہ چھین لیا۔ یہ کہتے ہوئے تابش کا لہجہ نم ہوا تھا۔ تابش مجھے نہیں پتا تھا کہ حرم، آپ کو یہ تو پتا تھا کہ نہ کہ حرم میری بیوی ہے، میری محبت ہے۔ کیا لگا تھا آپ کو اس کو مار دیں گی سب ٹھیک ہو جائے گا؟ آپ نے ایک دفعہ بھی نہ سوچا کہ آپ کا بیٹا بھی مر جائے گا؟ اس کا ضبط ٹوٹا تھا اور آنسو آنکھوں کی باڑ توڑے ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے۔ نہیں تابش ایسے مت کہو۔ وہ تڑپ ہی اٹھی۔ اپنے بیٹے کے مرنے کی بات برداشت نہیں ہوئی اور میرا ضبط دیکھیں، اپنے بچے کے مرنے کی خبر سننے کے بعد بھی اس کے قاتل کے سامنے بے بس کھڑا ہوں۔ جس طرح آپ نے میرا بچہ مار ڈالا، اسی طرح آپ کا بیٹا بھی آپ کے لیے مر چکا۔ تائی مت کہو ایسے، تابش مت کہو ایسے۔ پھر کیسے کہوں مما؟ آپ کو علم ہے کہ آپ کیا کیا کر چکی ہیں۔ میں نے ہمیشہ آپ کی ہر غلطی نظر انداز کی، کبھی آپ کی شان میں گستاخی نہ کی۔ میں بزدل بنا رہا مگر کبھی آپ کو نیچا نہ دکھایا، کبھی آپ کے اگینسٹ نہ گیا۔ ہمیشہ میری محبت مجھے شکوہ کناں نظروں سے دیکھ کر لتاڑتی رہی، مگر میں بزدلی کی آخری حد تک کراس کر گیا صرف آپ کے کھوکھلے احترام کو برقرار رکھنے کے لیے۔ میں نے آپ کو تب بھی معاف کیا جب آپ نے میری بیوی کو اغوا کرنے کے لیے جال پھینکا اور شکار زائرہ بن گئی۔ آپ کو تو عورت کہنے سے بھی میری زبان کانپتی ہے۔ کہتے ہیں ماں کو اف تک نہ کہو، مگر آپ تف کہلانے کا حق رکھتی ہیں کیونکہ آپ ماں کی ممتا سے یکسر انجان ہیں۔ سبھی نفوس کو جیسے سانپ سونگھ گیا، سبھی حیرت کا مجسم بنے بڑی تائی کو تک رہے تھے۔ آپ نے زونی کے ننھے دماغ کو شاطر بنا ڈالا۔ بچپن سے آپ نے اسے سکھایا کہ وہ تابش کی دلہن بنے گی۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی آپ پر اس کا یقین بڑھتا گیا، اور اب وہ آپ کا عکس بن کر دوسروں کی زندگیاں خراب کرنا شروع کر چکی ہے۔ آپ نے انہیں
آپ نے ایک نئی کئی زندگیاں برباد کی ہیں، اور تم تو محبت کے دعوے دار تھی نا؟ کیا یہ محبت تھی تمہاری؟ اب وہ زونی کی طرف پلٹا جو خاموش سی آنسو بہا رہی تھی۔ محبت تو دوسروں کو خوشی دینے کا نام ہے، دوسروں کی خوشی میں خوش ہونے کا نام ہے، اور یہ تمہاری کیسی محبت ہے جس میں تم نے میری خوشیاں ہی چھین ڈالی؟ اب ایک دفعہ پہلے بھی تم نے مما کے ساتھ مل کر میرے اور حرم کے درمیان رنجشیں پیدا کی، جس کی بدولت میں کئی سال ہجر کی بھٹی میں جھلستا رہا، مگر پھر بھی میں نے تمہیں سمجھانا چاہا۔ آپ دونوں انسان نہیں، خدا بننے چلے تھے، واللہ جان لینا اور دینا تو خدا کا کام ہے۔ آپ کو ذرا بھی خوف نہیں آیا؟ وہ تائی اور زونی کے دھندلے عکس کو دیکھتا افسوس کرنے لگا۔ تابش بس کر دو عثمان افندی، ہارے سے انداز میں کہتے صوفے پہ ڈھہ سے گئے۔ آپ نے بس کی بابا؟ آپ نے کبھی مما کو کیوں نہ کہا کہ بس کر دو؟ آپ نے ہمیشہ مما کے حکم میں سر جھکا لیا۔ آپ نے تو اپنے مردہ بھائی کی بیوی بچوں سے چھت تک چھین لی، اور چھت بھی وہ جو ان کے شوہر کی قائم کردہ تھی۔ آپ نے یتیموں کا مال کھاتے کھاتے خود کو آگ کا ایندھن بنا لیا، مگر یاد رکھیے گا جلد یا بدیر آپ اس آگ میں ضرور جلیں گے۔ تابش، حد ادب! دادی کو کہاں برداشت تھا بیٹے کے لیے یوں کہا جانا؟ دادی، آپ بھی ان سب کے گناہوں میں شریک ہیں۔ آپ چاہتی تو سفینہ چچی کی محافظ بن کر انہیں ان کا حق دلا سکتی تھی، مگر نہیں، آپ کا دل بھی سیاہ ہو گیا اس معاملے میں۔ باقی سب کی طرح مت بھولیے یہ دنیا گول ہے، اور مکافات عمل گھوم کر آپ تک واپس ضرور لوٹے گا۔ بد دعائیں کیوں دے رہے ہو؟ چھوٹی تائی کا بھی دل کانپا۔ چچی جان، میں آپ کو کیا کہوں؟ آپ کی ایک بیٹی بد کرداری کا داغ لیے دربدر ہو رہی ہے، اشارہ سونیا کی جانب تھا، اور دوسری قاتل بن چکی ہے۔ شوہر آپ کا اپائج ہو چکا ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو یتیموں کی آہ لگی ہے؟ آپ بھی تو کردار کشی کرنے میں ماہر تھیں، آپ نے بھی تو کئی مرتبہ آہ لی تھی نا ان کی، اور ان کے پاس سر جھکانے کے سوا کوئی جواب نہ تھا۔ ابھی بھی وقت ہے، معافی مانگ لیں اپنے گناہوں کی، ورنہ بہت پچھتائیں گے سب۔ جس کی تم جیسی اولاد ہو اسے پچھتانا تو پڑے گا نا۔ تمہیں صرف حرم اور حرم سے جڑے رشتوں کی پرواہ ہے، باقی سب تو تمہیں گنہگار ہی نظر آئیں گے۔ عثمان افندی کو اس کا سچ بولنا بھلا نہ لگا تھا۔ میں تو شکوہ بھی نہیں کر سکتا اس بات پہ کہ میں آپ کی اولاد ہوں، وہ بے بسی سے منمنایا۔ تابش، میں حرم سے معافی مانگ لوں گی۔ دائی نے اسے قائل کرنا چاہا۔ نہیں مما، آپ مجھے میرا بچہ لا دیں، میں آپ کو آپ کے بیٹے سے ملوا دوں گا، اور ادروائز آپ مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا، وہ نخوت سے کہتا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ تابش، تمہاری مما مر جائے گی، دائی نے روتے ہوئے اسے روکنا چاہا۔ آپ مر جائیں گی، مگر میں مر چکا ہوں آپ کے لیے۔ ویسے بھی جس ماں کے لیے اپنا سوشل سرکل اپنے خوشی عزیز ہو، اسے فرق نہیں پڑنا چاہیے اولاد کے ہونے یا نہ ہونے سے۔ وہ سر جھٹکتا سنگ دل لوگوں کے خانہ خراب سے نکلتا چلا گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو حرم کو اپنا انتظار کرتے پایا۔ سوری، میں کام سے گیا تھا، تمہیں کچھ چاہیے؟ تم اچھے سے جانتے ہو کہ میں تم پہ منحصر کرتی ہوں، پھر بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ حرم اس کے بکھرے وجود کو دیکھتے ہوئے شکوہ کر گئی۔ سوری، میرا جانا ضروری تھا، وہ ندامت زدہ سا کہنے لگا۔ حرم نے خاموش رہتے ہوئے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا تو وہ ہارے ہوئے قدم اٹھاتا اس کے پہلو میں آ بیٹھا۔ کہاں گئے تھے؟ حساب چکتا کرنے، وہ کرچی ہوتے لہجے میں کہتا۔ حرم کو معصوم بچہ لگا جو اپنا قیمتی اثاثہ کہیں کھو آیا ہے۔ حرم نے اس کے گرد بازو حائل کیے تو وہ بچوں کی طرح رو دیا۔ وہ دونوں جو ایک دوسرے کے سامنے مضبوط بنے ہوئے تھے، اب دل کا حال آنسو کے ذریعے بیان کر رہے تھے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ میں نے اتنی صحت بچوں کی پلٹون بنانے کے لیے ہی تو بنائی ہے۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے حرم شرارت سے بڑبڑائی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرانے لگا۔ مجھے لگا تھا تم مما کو خوب کوسو گی، انہیں برا بھلا کہو گی، مگر تم نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ کیوں؟ تم نے ہی تو کہا تھا کہ تائی امی کو ہمارے درمیان کبھی مت لے کر آنا۔ وہ غلطی صحیح، مگر تمہاری مما ہیں۔ ویسے بھی جب تم مجھے مل گئے تب میرے سارے گلے شکوے حتیٰ کہ نفرت تک زائل ہو گئی۔ میں تو چاہتی تھی تمہارے اور تائی کے درمیان سب ٹھیک ہو جائے، مطلب تم اپنا لڑکپن میرے لیے ادھورا چھوڑ رہی تھیں۔ تمہارے لیے میں سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں۔ پیشانی پہ چپکے بال نرمی سے سہلاتے ہوئے محبت بھرا لمس تابش کے ماتھے پہ چھوڑا تھا۔ I am honored. You are in my life is not less than any mercy جان۔ تابش،
نم لہجے میں سرگوشی کی گئی، تم میرے لیے نعمتوں کا وہ باغ ہو جسے پا کر مجھے اپنا آپ معتبر لگتا ہے، جس کی خوبصورتی سے مجھے ہر روز نئے سرے سے عشق ہو جاتا ہے، جس کی خوشبو میرے نس نس میں رچ بس کر مجھے ہر چیز سے غافل کر دیتی ہے، اور جسے پا کر میرا روم روم سجدہ شکر بجا لاتا ہے۔ حرم کے اس قدر خوبصورت اظہار پہ وہ سرشار سا اپنے ہاتھوں میں قید اس کے ہاتھوں کو بارہا بار چوم کر اپنی فیلنگز کو بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ مجھے روتے دیکھ تمہاری زبان پھول برسائے گی تو بہت پہلے یہ عمل دہرا لیتا۔ تابش بولو میری جان کے ٹکڑے، مجھے بھوک لگی ہے، مسکینیت سے بتایا گیا۔ مجھے لگا مزید کچھ ارشاد کرنے کا ارادہ رکھتی ہو، خیر میں سوپ لے کر آتا ہوں، اب تم مجھے صبح دوپہر شام صرف سوپ پر ٹرکاؤ گے؟ مجھے بھوک لگی ہے، پیاس نہیں۔ لوگ بیماری میں کھانے کے نام پہ ایسے سرنامے ہلاتے ہیں جیسے موت کا فرشتہ دیکھ لیا ہو، لیکن ایک تم ہو جو سوپ کو پانی سے مشابہت دے رہی ہو۔ مجھے لوگوں کی طرح چونچلے کرنے نہیں آتے بھائی، بھوک لگی ہے تو لگی ہے۔ اچھا میں کچھ اچھا سا بنا کر لاتا ہوں، پھر اس کے بعد چچی جان کو بھی لینے جانا ہے۔ اگر چچی جان تمہارے پاس ہوتی تو یہ حادثہ نہ ہوتا۔ وہ شرٹ کے بازو اوپر کردہ افسردگی سے کہنے لگا، جو ہمارے مقدر میں ہونا ہو وہ ہر صورت میں ہو کر رہتا ہے، چاہے بہانہ کوئی بھی بنے۔ اگر یہ حادثہ ہونا تھا تو کوئی روک نہیں سکتا تھا، ویسے ہی ہو جاتا۔ ویسے بھی مقدر کے فیصلوں پہ سر جھکا دینے میں ہی بھلائی ہے۔ ہم اب کی بار میں چچی جان کو ہر حال میں لے کر آؤں گا، چاہے مجھے زبردستی ہی کیوں نہ کرنا پڑی۔ وہ پختگی سے کہتا کمرے سے نکل گیا اور حرم نے پرسکون سانس کھینچتے ہوئے سر تکیے پہ گرا دیا۔ فجر تم ٹھیک ہو؟ اسے متلی کرتے کرتے بے حال دیکھ رضیہ بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ ایسا اکثر ہو جاتا تھا، جب بھی بخار میں کچھ کھاتی تو اسے وامٹنگ شروع ہو جایا کرتی۔ اب بھی 2-4 دن سے اس کو ہلکا ہلکا بخار تھا، مگر آج تو وہ بستر سے جا لگی تھی۔ فجر جواب دینے کے بجائے چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی رونے لگی۔ میں سامی سے کہتی ہوں تمہیں ہاسپٹل لے جائے، مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ نہیں سامی سے نہیں، پلیز آپ ابو جی سے کہہ دیں۔ تمہارے ابو جی تو فارمیسی کے لیے نکل گئے ہیں۔ پھر بھی میں نیچے جا کر دیکھتی ہوں۔ وہ افسوس بھری نظر اپنی اکلوتی بے حال بیٹی پہ ڈالتی نیچے چلی آئیں۔ بھائی گھر پہ ہیں کیا؟ نہیں، وہ تو فارمیسی گئے ہیں۔ خیریت؟ فجر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ کچن میں کھڑا سر درد سے چھٹکارا پانے کی بدولت چائے بناتا سامی گھبراتے ہوئے باہر آیا۔ کیا ہوا فجر کو؟ وہ دونوں ماؤں کو دیکھتا بے چینی سے پوچھنے لگا۔ اسے تو 2-3 سے بخار ہے۔ رضیہ بیگم کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ وہ شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ وہ تو فجر کو سوچنے کے لیے ٹائم دینا چاہتا تھا، اس لیے دوبارہ بات نہ کی تھی۔ اسے ہرگز اندازہ نہ تھا کہ اس کا فیصلہ اسے بیمار ہی کر دے گا۔ میں لے چلتا ہوں ہاسپٹل۔ وہ ماتھا مسلتا چھت کی جانب بھاگا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس کے ماتھے کو چھو کر پوچھا گیا اور اس کی بند آنکھوں سے آنسو کی لکیر بہنے لگی تھی۔ آپ روئیں تو مت، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا پلیز۔ فجر نے شکوہ کنہ نگاہوں سے اسے شرمسار کرنا چاہا۔ میں اپنا فیصلہ بدل لوں گا، آپ اٹھیں، ہم ہاسپٹل چلتے ہیں۔ مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، ضد نہ کریں تو اور کیا کروں؟ تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، کاش میں نے تم سے شادی ہی نہ کی ہوتی۔ کیوں اذیت دے رہی ہیں خود کو بھی اور مجھے بھی؟ آپ ہی اپنا فیصلہ بدل لیں تو شاید سب ٹھیک ہو جائے۔ سامی دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں خود کو ختم کر ڈالوں گی۔ وہ بلند آواز میں رونے لگی تھی۔ اچھا میں ہی اپنا فیصلہ بدلتا ہوں، آئی پرامس میں سب ٹھیک کر دوں گا، مگر فی الحال آپ ہاسپٹل چلیں۔ تم جا رہے ہو یا میں چلی جاؤں یہاں سے؟ اتنی بیزار کیوں ہیں؟ بکھرے لہجے میں پوچھا گیا۔ شکر کرو صرف بیزار ہوں، ورنہ کوئی شک نہیں کہ نفرت کرنے لگوں۔ سامی کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر کچل ہی ڈالا تھا۔ وہ خود کو کڑچی کرنے سے روکتا اسے تنہا چھوڑتا چلا گیا۔ سامی تمہیں میری بیزاری نظر آ گئی، مگر میری محبت کیوں نظر نہیں آ رہی؟ تمہاری فجر تمہارے بنا فنا ہو جائے گی۔ کاش تم نے اپنی محبت بوند بوند میری رگوں میں نہ انڈیلی ہوتی تو آج میں اس چوراہے پہ نہ آتی اور نہ ہی تمہارے دور جانے سے بہتر موت کو گردانتی۔ کاش میری زندگی میں یہ کاش نہ ہوتا۔ وہ سوچتے ہوئے مزید رونے لگی تھی۔ چچی جان میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ تابش نے آنے کی وجہ بیان کی تو وہ پھر سے انکار کر گئیں اور تابش نہ چاہتے ہوئے بھی حرم پہ بیتی ظلم کی داستان بتلاتا چلا گیا، جسے سن کر ان کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ اب بھی آپ نہیں جانا چاہتی تو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا۔ نہیں میں چلوں گی، حرم کو میری ضرورت ہوگی۔ میری بچی پہ قیامت بیت گئی اور کسی نے مجھے بتایا تک نہیں۔ وہ ڈوبتے دل کے ساتھ کہتی اپنا اور آہان کا بیگ تیار کرنے لگی اور انہیں نرم پڑتے دیکھ تابش نے سکون کی سانس لی تھی۔
سفینہ بیگم حرم کو سینے سے لگاتی چٹاچٹ جھومنے لگیں۔ سفینہ بہن بس کرو، بچی کو اٹیک کرواؤ گی کیا؟ یہ معصوم حرم اتنی محبت کی عادی نہیں ہے۔ مردہ جب بولے کفن ہی پھاڑ دے۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی دور جا بیٹھیں۔ اگر آپ پہلے ہی لوگوں کی پرواہ کیے بنا آ جاتی تو ٹھیک 9 مہینے بعد اپنا نواسا یا نواسی سے کھیل رہی ہوتی، لیکن سفینہ بیگم کسی کی بات اتنی آسانی سے مان لے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ میری بچی کے ساتھ ایسا سانحہ ہو جائے گا۔ اب تو پتہ چل گیا ہے نا، بس اب مجھے چھوڑ کر کہیں مت جائیے گا۔ دیکھوں گی۔ وہ آس پاس کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے بولی، مطلب آپ چند دن کے لیے آئی ہیں؟ میں نے یہ کب کہا؟ جب آپ دیکھتی ہیں تب آپ وہی کرتی ہیں جو آپ کا دل چاہتا ہے۔ بستر پہ پڑ گئی مگر زبان پھر بھی نہ رکی، ویسے ہی چٹر چٹر چل رہی ہے۔ ایک تو ہر کسی کو میری زبان سے ہی مسئلہ ہے، جب زبان بند ہو گئی پھر پورا ٹبر گلی میں بیٹھ کر چیخیں مارے گا۔ کبھی اس زبان سے کچھ اچھا بھی نکال لیا کرو، جس سے سننے والا بھی ذرا خوش ہو جائے۔ دفع کریں، اس دنیا میں کوئی خوش نہیں ہوتا۔ آپ میرے لیے اچھا سا کوئی کھانا بنا کر لائیں۔ آپ کے داماد نے تو مجھے بھینس ہی سمجھ لیا ہے، ہر وقت وہی نمک مرچ کا کاڑھا۔ شکر کرو وہ تمہارا خیال رکھ رہا ہے، ورنہ کوئی مرد یوں اپنی بیوی کو نہیں سنبھالتا۔ ہر بیوی بھی تو حرم نہیں ہوتی۔ حرم نے گردن اکڑائی۔ بس زبانیں کرتوت تو آنے کی بھی نہیں ہے تم میں۔ وہ سر جھٹکتی کمرے سے نکل گئیں۔ اب ان کا ارادہ کچن میں جانے کا تھا، جہاں تابش پہلے سے ہی موجود کچھ بنا رہا تھا، جبکہ آہان تجسس سے کھڑا اسے ملاحظہ فرمانے میں مصروف تھا۔ حرم کی طبیعت خرابی کی وجہ سے انہوں نے ولیمہ کینسل کرنا چاہا، مگر حرم نے منع کر دیا۔ بار بار کینسل کرنا بدشگونی کی علامت ہوتی ہے۔ حرم نے سمجھداری سے سمجھایا تو زائرہ لوگ مطمئن ہو گئے۔ حرم ولیمے پہ تو نہ گئی، مگر ولیمے جیسی دعوت دوبارہ سے کھانے کا ارادہ ضرور رکھتی تھی۔ حرم کی وجہ سے سفینہ بیگم نے بھی جانے سے منع کر دیا، اس لیے تابش اور آہان ہی ان کی طرف سے ولیمے میں شامل ہو پائے تھے۔ سبیکہ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو سبھی نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ ارم خان بنا پلک جھپکائے کتنے ہی پل بلیک ساڑی میں لپٹے اس کے وجود کو تکتا رہا۔ چاچو آپ لوگ چلے جائیں، ارشمان بھابھی کو سیلون سے لے کر سیدھا ہال میں آئے گا اور میں سبیکہ کو لے کر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ محمود عالم عائشہ بیگم کو لیے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئے، کیونکہ دادا اور سجاد عالم کو ارشمان پہلے ہی لے جا چکا تھا۔ ارم خان کے بدلتے تیور دیکھ کر سبیکہ کی سٹی گم ہوئی، مگر خود کو مضبوط ظاہر کرواتی موبائل میں جانے کیا کھوجنے لگی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پیچھے آ رکا۔ اور سبیکہ کی ہمت نہ ہوئی اسے پلٹ کر دیکھے۔ تمام تر ہتھیاروں سے لیس ہو کر مجھے قتل کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ سرگوشی نما آواز میں پوچھتے ہوئے گہرے گلے سے جھانکتے دودیا کمر پہ اپنا لمس چھوڑا تھا۔ وہ سٹپٹا کر چند قدم دور ہوئی تھی۔ جاؤ شال لے کر آؤ، اس کی سرخ پڑتی رنگت کو ملاحظہ کرتے ہوئے نرمی سے کہا گیا۔ شال کیا کرنی ہے؟ ازد حیرانی سے پوچھا گیا۔ شال کیا کرتے ہیں؟ ظاہری سی بات ہے اوڑھتے ہیں، مطلب اس ساڑی کے اوپر میں شال اوڑھوں گی۔ ہاں، اس ساڑی کے اوپر تم شال اوڑھو گی اور تبھی میں تمہیں لے کر جاؤں گا۔ ارم خان تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ساڑی کے اوپر شال کون اوڑھتا ہے؟ اگر شال ہی اوڑھنی ہے تو کیا فائدہ ساڑی پہننے کا؟ کیوں نفس کی پجارن بن رہی ہو؟ جو دل کرے گا وہی پہنو گی، یہ سوچے بنا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ مجھے تمہارا لیکچر نہیں سننا پلیز۔ ارم خان خاموشی سے اس کی کلائی تھامتا اسے لیے کمرے میں آیا تو وہ حیرانی کی مورت بنی اسے دیکھنے لگی، جو کمرے میں لا کر اب اس کی وارڈروب کھولے کھڑا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مگر وہ جواب دیے بنا اسی پوزیشن میں کھڑا رہا اور چند منٹ بعد ہاتھ میں پاؤں تک چھوتی ڈیپ ریڈ کلر کی فراک لیے کھڑا تھا۔ یہ پہن کر آؤ جلدی۔ فراک اس کی جانب بڑھاتے ہوئے حکم صادر کیا گیا۔ مگر ساڑی میں کیا برائی ہے؟ وہ دانت پیستے ہوئے پوچھنے لگی۔ برائی نہیں ہے مگر اچھائی بھی نہیں ہے نا، بس مجھے اچھی نہیں لگ رہی، بدل کر آؤ فوراً۔ تم یوں روب نہیں ڈال سکتے مجھ پہ۔ اوہ اچھا کو لمبا کھینچتے ہوئے تنزیہ پوچھنے لگا۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے، سبیکہ نے اسے یاد دلانا چاہا۔ سبیکہ چینج کر کے آؤ، وہ غصے سے بولا۔ میں اتنی مشکل سے تیار ہوئی ہوں اور اب تمہاری ناپسندیدگی کی وجہ سے اپنی محنت ضائع نہیں کر سکتی۔ سوری۔ اپنا گلا دیکھا ہے پیچھے سے؟
وہ کاٹدار لہجے میں پوچھنے لگا، اتنا تو عام چلتا ہے۔ وہ آئینے میں ایک نظر اپنی کمر پہ ڈالتے ہوئے منائی، پہلے تم جو بھی پہنتی تھی وہ تمہارا مسئلہ تھا، مگر اب تم مسز ارم خان ہو اور میری بیوی وہی پہنے گی جو مجھے اچھا لگے گا، اس لیے بحث کیے بنا یہ فراک پہن کر آؤ۔ اور وہ فراک اٹھاتی پاؤں پڑکتے ہوئے واش روم میں بند ہو گئی۔ سبیکا فراک پہن کر کمرے میں آئی تو ارم خان نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم جو بھی پہنو خوبصورتی سے تراشا ہوا شاہکار لگتی ہو، وہ جواب دیے بنا رخ بدل گئی۔ تمہیں ساڑی پہننی ہے تو 1000 بار پہنو، مگر گھر سے باہر میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ تم سے اجازت مانگے گا کون کمبخت؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ اب یہ منہ تو مت سجاؤ، ارم خان نے اس کے بھیگے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اپنا منہ بھی دھو آئی تھی۔ وہ خاموشی سے مرر کے سامنے رکتی منہ بنانے لگی۔ میک اپ دھونے کو کس نے کہا تھا؟ میں کسی کے حکم کی پابند نہیں ہوں، اور اسموک میک اپ ساڑی کے ساتھ کیا گیا تھا، اس ڈیپ ریڈ فراک کے ساتھ بالکل میچ نہیں کرتا ہے۔ یہ میک اپ بھی کپڑے دیکھ کر کیے جاتے ہیں؟ حیرانی سے پوچھا گیا، اور وہ سرجھکتی اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ اسے چیزیں پٹکتے دیکھ ارم خان نے گہری سانس کھینچی۔ تم سامان تو یوں پھینک رہی ہو جیسے دوبارہ اس کمرے میں واپس ہی نہیں آنا۔ اب یوں زبان تالو سے چپکانے کا کیا فائدہ؟ اس کی مسلسل خاموشی ارم خان کا دماغ ہی گھما گئی۔ شکر کرو چپ ہوں، ورنہ دل تو تمہیں گندی گندی گالیاں دینے کا کر رہا ہے۔ 2 گھنٹے لگا کر تیار ہوئی تھی، ساری محنت رائے گا گئی۔ یہ بندہ معزز خواہ ہے، مگر کیا کروں، میرے اندر حوصلہ نہیں ہے کہ میری بیوی کو غیر مرد ستائش سے دیکھیں۔ اب کیا میں بننا سنورنا چھوڑ دوں؟ تمہیں بننے سنورنے سے کون روک رہا ہے؟ تم وہ کرو جو تمہارا دل چاہتا ہے، مگر اپنی حدود میں رہ کر۔ خود جو چاہتے ہو وہ پہنتے ہو، میں نے تو کبھی نہیں روکا۔ تم جب چاہے جہاں چاہے روک سکتی ہو۔ میں ہمیشہ تمہاری پسند کو اولین ترجیح دوں گا۔ ٹھیک ہے، وہ اپنا ریڈ والا ٹراؤزر دوبارہ مت پہننا، زہر لگتا ہے مجھے زنانیوں جیسا۔ سبیکا نے یاد آنے پہ دل کی بھڑاس نکالی، اور ارم خان نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ لپسٹک لگا کر اپنی تیاری کو آخری ٹچ دیتی دوپٹہ سیٹ کرنے لگی تو ارم خان نے موبائل نکال کر دونوں کی خوبصورت یاد کو اپنے کیمرے میں قید کیا تھا۔ دکھاؤ تو صحیح کیسی آئی ہیں، اور تم نے ہماری نکاح والی فوٹوز بھی نہیں بھیجی۔ وہ اسے موبائل جیب میں رکھتا دیکھ بے قراری سے کہنے لگی، میں بتاتا ہوں کہ تم کیسی لگ رہی ہو۔ وہ سوچتے ہوئے بولا تو سبیکا تعریفی جملات سننے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ بالکل خطرے کا سائرن لگ رہی ہو۔ ریڈ فراک اور ریڈ لپسٹک دیکھتے ہوئے زبان پسلی تھی۔ خود تو جھٹکے مارتا ٹرانسفر لگ رہے ہو، اور اس ٹرانسفارمر کے گرد یہ خطرہ منڈلا رہا ہے۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارم خان نے برا منائے بغیر اس کا دوپٹہ درست کرتے ہوئے کہا، مجھے پک سینڈ کر دینا۔ وہ ناراضگی سے اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ ابھی ہمیں دیر ہو رہی ہے، گاڑی میں بیٹھ کر خود کر لینا، اب چلو۔ وہ کہتے ہوئے باہر نکلا تو سبیکا نے بھی دانت پیستے ہوئے اس کی پیروی کی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھے عنبر سے نکلتے دھنک کے خوبصورت رنگوں کی طرح امتیازی اور پرکشش لگ رہے تھے۔ ظاہرہ نے گرے میکسی زیب تن کر رہی تھی، جبکہ ارشمان نے ہم رنگ 3 پیس سوٹ پہنا اور ٹائی اس کی نیوی بلو دوپٹے سے میچ کر رکھی تھی۔ اداس ہو اسے خاموش بیٹھے دیکھ پوچھا گیا، امی اور حرم بھی آتے تو کتنا مزہ آتا۔ وہ اداسی سے بتانے لگی، کتنا مزہ آتا؟ شرارت سے پوچھا گیا، میرا مطلب تھا کہ تب سب مکمل لگتا، اب یہ ادھورا لگ رہا ہے کیا؟ تمہیں میری ذات بھی مکمل نہیں کرتی؟ آپ میری ماں اور بہن کی جگہ نہیں لے سکتے ہیں، اور نہ وہ دونوں آپ سب کی میرے دل میں، میری زندگی میں الگ مقام ہے۔ تم نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ میں تمہارے دل تک رسائی پانے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ میں نے سنا تھا کہ بھورے بالوں اور بھوری آنکھوں والے لوگ بہت خطرناک اور چالاک ہوتے ہیں، مگر اب مجھے یقین بھی ہو چکا ہے۔ وہ اس کی حاضر دماغی پہ اش کر اٹھا۔ خطرناک سیاہ آنکھیں بھی بہت ہوتی ہیں؟ وہ لاپرواہی سے بولا، میں نے یہ کبھی نہیں سنا۔ وہ فوراً سے بولی، میں سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرتا جب تک خود آزمائی نہ دیکھ لوں۔ میں آپ کو کب خطرناک لگی؟ ناراضگی سے دریافت کیا گیا۔ میں نے کب کہا کہ تم خطرناک ہو؟ پیشانی پہ بل ڈالتے ہوئے پوچھنے لگا، آپ نے ابھی تو کہا کہ سیاہ آنکھوں والے لوگ دنیا میں صرف تمہاری تو سیاہ آنکھیں نہیں ہیں۔ وہ اس کی بات کاٹتا ادھر ادھر نظریں گھمانے لگا، میں کیسے بھول گئی، آپ کی سابقہ محبوبہ کی بھی تو آنکھیں سیاہ تھیں۔ دیکھتے ہوئے کہا گیا، کیوں اس کی یاد دلا کر جلے دل پہ نمک کی بوچھاڑ کر رہی ہو؟ مسکینگی سے پوچھا گیا، ابھی ولیمہ نہیں ہوا شادی کو اور پرانی محبوبہ کی یاد میں دل میں جلنے لگی؟ تم ولیمے کی بات کر رہی ہو، میں تو نکاح کے کلمے پڑھتے وقت بھی سیاہ آنکھوں کو ہی سوچ رہا تھا۔ سنجیدگی سے بتایا گیا، پھر تو تصور میں نکاح بھی اسی منحوس سے کیا ہوگا؟ منحوس صرف سوچ ہی سکی۔ سوچ رہا ہوں مولوی سے پوچھوں کہ تصور میں کسی اور کے کلمے پڑھ لو تو نکاح ہو جاتا ہے؟ مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا گیا، جلدی جائیں، یہاں بیٹھے ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہیں؟ وہ چبا کر کہتی ارشمان کو بتیسی کی نمائش کرنے پہ مجبور کر گئی۔
بڑے دانت نکل رہے ہیں۔ ارم خان نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا تو ارشمان نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس قدر وقت کی پابندی بھی اچھی نہیں ہوتی میرے بھائی، کبھی کبھار انتظار بھی کروا لینا چاہیے۔ ارشمان نے طنز کا نشتر ساتھ بیٹھے لنگور کو مارا۔ سب آپ سے ہی سیکھا ہے۔ آنکھ بند کرتے ہوئے وہ سارا ملبہ اسی پہ گرا گیا۔ تمہاری بیگم کا منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ اس نے کچھ دور عائشہ بیگم کے سے بحث کر دی۔ صبریکہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کہہ دیا خطرے کا سائرن لگ رہی ہو تو منہ بن گیا۔ ارم خان نے کندھے اوپر نیچے کرتے ہوئے معصومیت سے بتایا تو ارشمان سمیت ظاہرہ نے اسے چونک کر دیکھا اور آنکھیں پٹپٹاتا اسٹیج سے اتر گیا۔ ایک شیر تو دوجا سوا شیر۔ ظاہرہ نے سر جھٹکتے ہوئے بڑبڑاہٹ کی تھی۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ عدنان صاحب نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ابو جی اب تو کافی بہتر ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو عدنان صاحب نے اس کی پیشانی چھو کر چیک کیا تھا۔ ابھی بھی بخار ہے، چلو دوا لے آتے ہیں۔ نہیں ابو جی، ابھی دوا کی خوراک لی ہے، ٹھیک ہو جاؤں گی۔ کوئی پریشانی ہے کیا؟ ان کے پوچھنے کی دیر تھی، فجر ان کے کندھے سے سر ٹکا گئی۔ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا کیوں نہیں ہوتا؟ اداسی سے پوچھا گیا۔ اکثر چاہتے ادھوری ہی رہ جایا کرتی ہیں، کیونکہ ان کے ادھورے رہنے میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، اور اکثر ادھوری چاہتوں کا مکمل ہونا ہمارے لیے مضر صحت بن جاتا ہے۔ لیکن ابو جی یہ دل اس بات کو نہیں سمجھتا نا، اسے تو وہی چاہیے ہوتا ہے جو اسے بھا جائے۔ عدنان صاحب نے بغور فجر کو دیکھا۔ وہ سمجھ نہ پائے کہ فجر ایسے سوال کیوں کر رہی ہے۔ کیا فجر حارث کے نہ ملنے پہ اب تک افسردہ ہے؟ یہ سوال انہیں پریشانی میں مبتلا کر گیا۔ کبھی کبھار ہمیں اپنی چاہ کو ایک سائڈ پہ رکھ کر اپنوں کی چاہ کے بارے میں بھی سوچنا پڑتا ہے، اور اسی میں سب کی بھلائی ہوتی ہے۔ وہ اشاروں میں فجر کو سمجھاتے کمرے سے چلے گئے۔ فجر ان کی باتوں میں مزید الجھتی، سر تھام گئی۔ اگلے دن ساجدہ بیگم اس کی طبیعت معلوم کرنے چھت پہ گئیں تو فجر کو بیڈ پہ گرے پایا اور گھبراتے ہوئے فجر کو سیدھا کیا تو وہ اسے ہوش و خروش سے بیگانہ پایا۔ ساجدہ بیگم روتے ہوئے نیچے کی جانب بھاگی اور اپنی ماں کو بے حال دیکھ کر سامی سمیت حارث کا بھی ماتھا ٹھنکا۔ فجر کو جانے کیا ہو گیا ہے، وہ بے ہوش پڑی ہے، وہ مشکل جملہ مکمل کر پائیں۔ وہ دونوں بدحواسی میں چھت پہ بھاگے۔ سامی نے اسے اٹھانا چاہا تو حارث اسے دھکا دیا تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، صرف تمہاری وجہ سے۔ اگر تم فجر کی بات مان لیتے تو آج وہ اس حال میں نہ ہوتی، مگر تمہیں تو صرف اپنی انا مقدم ہے۔ وہ کہتے ہوئے فجر کو اٹھا کر سامی کی پہنچ سے بہت دور لے گیا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، صرف اور صرف میری وجہ سے۔ اگر میں فجر کی بات مان لیتا تو یہ نہ ہوتا۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی مانند وہیں بیٹھتا چلا گیا۔ ڈاکٹر کے منہ سے نکلنے والے الفاظ حارث کے پاؤں تلے زمین نکال کر حارث کے سر پہ ہی الٹا گئے۔ فجر ایکسیپٹ کر رہی ہے، ڈاکٹر کی کہی بات زیر لب دہراتا خود کو یقین دلانے لگا تھا۔ تمہیں یہ سب کیسے ممکن ہے؟ اس طرح تو فجر کبھی میری نہیں ہو سکے گی۔ وہ سر میں ہلاتا فجر کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کئی گھنٹوں کے بعد وہ ہوش میں لوٹی تو حارث کو بے چین سا اپنے قریب کھڑے پایا۔ آس پاس نگاہ گھمائی مگر جسے ہونا چاہیے تھا وہی پاس موجود نہ تھا۔ فجر کا دل اداسی سے بھرنے لگا۔ سدے شکر کہ تمہیں ہوش آیا۔ حارث اس کی کھلی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بے قراری سے بولا۔ تم اکیلے آئے ہو، کسی اور نے بھی آنا تھا کیا؟ وہ چپتے لہجے میں کہتا اسے چپ کروا گیا۔ جسے آنا چاہیے تھا وہ کھڑا دیکھتا رہا مگر تمہیں لے کر نہ آیا۔ وہ تو شکر ہے کہ ٹیکسی وقت پہ مل گئی، اس لیے تمہیں وقت پہ ہاسپٹل لے آیا۔ مامی نہیں آئی؟ میں امی کو اس لیے نہیں لایا کہ شاید انہیں لے کر آنے کے بہانے سامی یہاں آ جائے، مگر دیکھو 4 گھنٹے گزر گئے، وہ ابھی تک نہیں آیا۔ امی نے کال کی تھی، وہ آنا چاہتی تھی مگر میں نے یہ کہہ کر انہیں مطمئن کر دیا کہ تم اب ٹھیک ہو۔ فجر لب کاٹی سامی کی بے رخی پر آنسو بہانے لگی۔ دیکھو فجر، میری بات تحمل سے سنو۔ وہ حارث کو پریشان دیکھتی سیدھی ہو بیٹھی۔ مجھے ڈاکٹر نے ابھی بتلایا کہ وہ 2 پل رکتا اس کے روبرو آ بیٹھا۔ وہ منتظر تھی کہ سننے کو تم ماں بننے والی ہو۔ نہایت افسوس سے بتلایا گیا ابھی تک کسی کو نہیں پتا، اس لیے بہتر ہے کہ تمہیں ابارشن کروا دو، ورنہ ہم دونوں کے درمیان یہ بچہ آ جائے گا۔ فجر کا ہاتھ اتنی اچانک اٹھا کہ اسے خود علم نہ ہو سکا اور حارث نے اپنی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ تو انسانیت کے درجے سے بھی گر چکے ہیں۔ آپ ایک ماں کو اپنے بچے کی جان لینے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ تحفے آپ پہ حارث۔ فجر تم یوں نہیں کر سکتی، تمہاری وجہ سے میں نے سونیا کو ڈیورس دے دی، میری وجہ سے نہیں، اپنی انا کی تسکین کے لیے، اپنے فطوری دماغ کے لیے جو یہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ آپ سے محبت کی دعوے دار لڑکی آپ کے بھائی کی بیوی بنے، جبکہ محبت کی دعوے دار بیوی کو نیچا دکھانے کے لیے طلاق تک دے ڈالی۔ آپ کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں جو میری باتوں میں آ گئے۔ سچ کہوں تو آپ سونیا کے قابل ہی نہیں تھے، اس لیے قدرت نے بھی اسے آپ سے دور کر دیا، کیونکہ جو قدر نہیں کرتا اس سے چیز چھین لی جاتی ہے۔ فجر تم غلط کر رہی ہو، اس کی گھٹی سی آواز نکلی۔
ہاں میں نے غلط کیا، کیونکہ آپ نے بھی تو غلط کیا تھا میرے ساتھ، میری امید، محبت، چاہت سب ختم کر ڈالا۔ جس طرح مجھے ٹھکرایا گیا، میں چاہتی تھی کہ آپ بھی اسی طرح ٹھکرائے جائیں تاکہ وہ درد محسوس کر سکیں جو میں نے کیا۔ بے بسی محسوس ہو رہی ہے نا، بالکل اسی طرح میں بھی بے بس تھی جب مجھے کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ تم نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا۔ وہ حیرت کے پہاڑ تلے دھنستا جا رہا تھا۔ ہاں میں نے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا کیونکہ آپ اسی قابل تھے۔ اور آپ کو کیوں میرا گریز محسوس نہ ہوا؟ کیا آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا؟ سامی کو چھوڑنے کی بات پہ میرا خاموش ہو جانا، مجھے سوچ کر خود پہ ہنسی آتی ہے کہ میں نے آپ جیسے انا پرست اور خود پرست انسان سے محبت کی، جسے دوسروں کی محبت نظر ہی نہیں آتی، جسے اپنوں کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ سچ کہوں تو آپ سامی کی برابری نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے۔ وہ تو روشنی کی مانند ہے جو دوسروں کو راہ دکھانا اور دوسروں کے لیے جینا جانتا ہے۔ محبت تو مجھے اس شخص سے ہے جس سے محبت کرنا مجھ پہ لازم ہے، اور میرے بچے کا باپ میرے تمام تر جذبات کا اکلوتا وارث ہے۔ وہ حقارت سے اسے دیکھتی رخ موڑ کر لیٹ گئی۔ وہ بے یقینی سے فجر کو دیکھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ حارث، فجر کہاں ہے اور کیسی ہے؟ ساجدہ بیگم جو رضیہ بیگم کے ساتھ ہاسپٹل آئی تھی، راہداری میں ہی حارث کو دیکھ کر فکر مندی سے پوچھنے لگی، مگر وہ غائب دماغی سے سر ہلاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ آنکھیں موندے آنسو بہا رہی تھی جب وہ دونوں اس کے قریب آئیں۔ صدقے واری جانے لگی، میری بچی کیا ہوا تمہیں؟ اگر مجھے ذرا بھی علم ہوتا کہ تمہاری حالت بگڑ جائے گی تو میں اسکول ہی نہ جاتی۔ رضیہ بیگم نے اس کی پیشانی پہ پیار کرتے ہوئے کہا، میں نے بہت کہا حارث سے مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، مگر وہ نہ مانا۔ میں نے کال بھی کی لیکن مجھے تسلی نہ ہو پائی، اس لیے تمہاری امی کے اسکول سے آتے ہی ہم دونوں تمہارے پاس آ گئیں۔ ساجدہ بیگم نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بتایا، سامی اور ابو جی نہیں آئے؟ تمہارے ابو جی کو بتایا ہی نہیں؟ تم تو جانتی ہو نا کہ اچانک سے پریشانی کی خبر سن کر ان کی حالت بگڑنے لگتی ہے، اور سامی تو تب سے کمرے میں بند ہے۔ میں نے بہت آوازیں دی مگر مجال ہے جو اس نے پلٹ کر جواب دیا ہو۔ ساجدہ بیگم کو اپنے بیٹوں پہ نہایت غصہ تھا۔ کیا کہا ڈاکٹرز نے؟ رضیہ بیگم پریشانی سے پوچھا۔ فجر کچھ پل کی خاموشی کے بعد دونوں کے کان میں رس گھول گئی۔ دادی اور نانی بننے کی خوشی میں دونوں کتنی ہی بار فجر کے سرخ ہوتے چہرے کو چوم گئی۔ ولیمے میں تائی لوگوں کی جانب سے سلجوق، اس کی وائف اور تیمور نے شرکت کی تاکہ سب کے سامنے بھرم قائم رکھا جا سکے، جس کی بڑی وجہ ان کے کاروباری دوستوں کی آمد تھی۔ عثمان افندی لوگوں کو بات کرنے کا موقع نہیں دے سکتے تھے، اس لیے ان تینوں کو بھیج دیا۔ سبیکا کب سے تیمور کی خلیظ نگاہوں کی تبیش اپنے وجود پہ پڑتی محسوس کر رہی تھی، مگر کوئی تماشا نہ بنے جان کر بھی انجان بنی رہی۔ کھانا کھلنے کا اعلان ہوا تو سبھی کھانے کی جانب متوجہ ہو گئے۔ حرم کو بریانی اتنی پسند ہے، ظاہرہ نے بے چارگی سے کہا۔ تم حکم کرو، ہم پیک کروا کر ابھی بھجوا دیتے ہیں، بلکہ یہ خادم خود آرڈر گھر تک پہنچا آئے گا۔ ارشمان نے ذرا سا اس کی جانب جھکتے ہوئے کہا، آپ کو ایکٹنگ کے لیے کبھی ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا۔ ظاہرہ نے بریانی کا چمچ بھرتے ہوئے اس سے نوٹنکی کرنے پہ کہا، جانتا ہوں، اور تمہاری جنرل نالج میں اضافے کے لیے بتاتا چلوں کہ مجھے کئی دفعہ آفر بھی مل چکی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ میں نے انکار کر دیا کیونکہ مجھ پہ عورتوں کی طرح ڈرامے بازی کرنا سوٹ نہیں کرتا۔ صحیح ہے بھائی، وہ کیا محاورہ ہے نا بھلا سا۔ ہاں یاد آیا، انگور کھٹے ہیں سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بھرپور طنز کیا گیا۔ میری ڈیشنگ پرسنالٹی کو تو لڑکے بھی پلٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ مجھے پیالی میں گری مکھی کی مانند نکال باہر پھینکتی ہو۔ لڑکے یقین دہانی کے لیے پلٹ کر دیکھتے ہوں گے کہ یہ منفرد سی چیز واقعی میں لڑکا ہی ہے۔ ظاہرہ نے کہتے ہوئے بمشکل خود کو ہنسنے سے باز رکھا، ورنہ کوئی شک نہ تھا کہ منہ میں رکھے چاول میدے میں موجود چاولوں سمیت باہر آ دھمکتے۔ تمہیں ابھی بھی میری مردانگی پہ شک ہے کیا؟ وہ کچھ زیادہ ہی محسوس کر چکا تھا۔ میں تو آپ کو پلٹ کر نہیں دیکھتی، وہ لاپرواہی سے کندھا اچکاتی اب کھیر کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ تم کیا چیز ہو؟ ارشمان سوچ کر رہ گیا۔ آپ کو چھت پہ انکل بلا رہے ہیں۔ سبیکا جو اپنے لیے کھیر نکال رہی تھی، ایک چھوٹے بچے کو پیغام دے کر بھاگ جانے پہ وہ حیرانی سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ ارمغان غائب تھا، جبکہ تیمور کی توجہ کا مرکز اس کے سامنے پڑی کھانے کی پلیٹ تھی۔ ارمغان کیا کام ہوگا؟ ارمغان کو کیا کام پڑ گیا مجھ سے؟ جا کر دیکھتی ہوں، جا کر پوچھتی ہوں۔ وہ پلیٹ میں وہیں پہ چھوڑتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی، اور اس کے جاتے ہی تیمور کے لبوں پہ شاطرانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اوپر والا پورشن تقریباً خالی تھا، ایک آدھ ویٹر ہی سامان لے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ کہاں ہو تم؟ سبیکا نے اس کے نمبر پہ میسج چھوڑا تھا، مگر چند منٹ تک کوئی جواب نہ پا کر پھر سے ٹیکسٹ ٹائپ کیا، مجھے اوپر والے فلور پہ بلوا کر خود کہاں چھپ گئے ہو؟ وہ واپس پلٹنے ہی والی تھی جب فلور کے پہلے کمرے کا دروازہ ہلکا سا ہل کر بند ہو گیا۔ لگتا ہے ارمغان اس کمرے میں گئے ہیں، مگر
مگر وہ یہاں کیا کر رہا ہے، اور یہ ویٹر بھی سب بوتل کے جن کی مانند کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ خیر مجھے کیا، ارم خان دروازہ نوک کرتے ہوئے پوچھا گیا، مگر کوئی جواب نہ پا کر اسے فکر ہونے لگی۔ ارم خان تم اندر ہو؟ وہ دروازے کو کان لگا کر کھٹ پٹ کی آواز سنتی پوچھنے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے اچانک دروازہ کھلنے کے بعد اسے اندر کھینچا گیا۔ ارم خان کیا بدتمیزی، بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی جب ارم خان کے بجائے تیمور کو اپنے روبرو پایا۔ تم؟ بے یقینی سے پوچھا گیا۔ ہاں میں، جسے تم نے ٹھکرا دیا۔ سوچا تھا شادی کروں گا تم سے، ملکہ بنا کر رکھوں گا تمہیں، مگر تمہاری بدقسمتی۔ اب میں نے سوچا ہے چلو بیوی نہ صحیح چند پل کی سپاری ہی صحیح، وہ کیا ہے نا تمہاری خوبصورتی کا نشہ میرے سر چڑھ کر بولنے لگا ہے۔ بہت انتظار کروایا تم نے اس لمحے کے لیے، خیر زیادہ نہیں تو تھوڑی سی ہی پلا دو۔ اس کے سرخ ہونٹوں پہ فوکس کرتے ہوئے کہا گیا، تم نہایت ہی اوچھے انسان اور بغیرت انسان، بیوی ہوں میں کسی کی، اس لیے بہتر ہوگا تم مجھے جانے دو، ورنہ سبھی مہمانوں سے پٹوا کر بھیجوں گی۔ یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، کمینگی سے کہتے ہوئے چہرہ اس کے قریب کیا تھا۔ کوئی ہے پکارتی، اس سے دور ہوتی دروازے سے جا لگی، کوئی نہیں آئے گا، تمہارے مجنوں کو الجھا آیا ہوں، وہ اب جلدی نہیں آنے والا، وہ ابھی آ جائے گا، اور دیکھنا کیسے تمہاری بھجیا بنا کر اس کے کباب فرائی کر کے کتوں کو کھلاتا ہے۔ آہا تمہارا یہ ایٹیٹیوڈ تو مجھے گھائل کرتا ہے۔ وہ مکروہ ہنسی ہنستا اس کا دوپٹہ کھینچ گیا، اور اسی پل سبیکا نے ساڑی نہ پہن کر آنے پہ شکر بھری سانس بھری تھی۔ وہ بلند آواز میں کوئی ہے وہ پھر سے چلائی تو تیمور نے ہتھیلی اس کے منہ پہ رکھتے ہوئے اسے چلانے سے روکا تھا۔ سبیکا چہرے سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش میں ہلکان ہونے لگی، جس پہ وہ کہا لگا گیا، کیوں تھکا رہی ہو خود کو، چند لمحے ہمارے بھی خوشگوار بناؤ۔ کہتے ہوئے وہ دانتوں کی نمائش کرنے لگا۔ ارم خان جسے پارکنگ میں کسی نے بلوایا تھا، وہاں پہ ایک پاگل انسان جانے کیا کیا پوچھتے ہوئے اس کا دماغ چاٹنے لگا، اور ارم خان نے یہ سوچتے ہوئے بدتمیزی نہ کی کہ ظاہرہ یا اس کے بابا کا قریبی رشتہ دار ہی نہ نکل آئے۔ 10 منٹ بعد وہ جان بخشی کروا کر ہال میں لوٹا تو سبیکا کو کہیں نہ پا کر عائشہ بیگم سے پوچھا، یہیں کہیں ہوگی۔ انہوں نے زیادہ نوٹس نہ لیتے ہوئے کھانے کی طرف دھیان رکھا۔ میسیج کرنے کا سوچتے ہوئے اس نے موبائل نکالا اور نوٹیفیکیشن بار میں سبیکا کا میسیج پڑھ کر صحیح معنوں میں اس کا دماغ گھوما تھا۔ وہ بنا وقت ضائع کیے چھت کی جانب بھاگا اور سیڑھیوں کے بالکل قریب والے کمرے سے آتی سبیکا کے رونے کی آواز ارم خان کو غمگین ہی کر گئی۔ پہلی جست میں دروازے کو اتنی زور سے پیٹا کہ اندر کھڑا تیمور پل کو ڈر گیا۔ کون ہے؟ تیمور نے روبدار آواز میں پوچھا، مگر جواب میں دروازے کی دستک پہ در پہ ہونے پر وہ ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول گیا، مگر ارم خان کی تنی رگوں کو دیکھتے ہوئے وہ پل کو گڑبڑایا۔ سبیکا نے مجھے بلوایا تھا، ابھی بات اس کے منہ میں ہی تھی جب ارم خان اس پہ ٹوٹا اور اس کا حشر نشر کر گیا۔ ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی کے ساتھ ایسی بےہودہ حرکت کرنے کی، کمینے، میں تجھے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ اسے مار مار کر ادمغا کر کے وہ موبائل پہ کچھ ٹائپ کرتا سبیکا کی جانب متوجہ ہوا۔ تمہیں ضرورت کیا تھی یہاں آنے کی؟ اس کی طرف دوپٹہ اچھالتے ہوئے بے حد غصے سے پوچھا گیا۔ مجھے لگا کہ مجھے تم نے بلوایا ہے، اتنے عرصے میں تم میری نیچر کو نہیں سمجھ پائیں، اور تمہیں میں اتنا رومانوی لگتا ہوں کہ تم کسی کے بھی کہنے پہ تصدیق کیے بنا چل دو گی کہ میرے مجنون کا ہی کام ہے۔ سبیکا نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ سلجوق ارم خان کا میسیج پڑھتے ہی چھت پہ آیا تھا، مگر سامنے کی صورتحال دیکھتے ہوئے کسی تشریح کی ضرورت نہ رہی، اور وہ تیش میں آتا تیمور کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ ہی گیا۔ اور کتنا کباڑا کرو گے ہماری عزت کا، شرم آتی ہے تم جیسے نفس کے پجاری انسان کو اپنا بھائی کہتے ہوئے، لڑکی دیکھی نہیں رال پہلے ٹپکانا شروع کر دیتے ہو۔ میں معذرت خواہوں، تیمور پہ غصہ بھری نگاہ ڈالتے ہوئے ارم خان سے معذرت کی گئی۔ میری بیوی سے دور ہی رہنا، ورنہ دنیا سے ہی دور کر دوں گا، وہ تیمور کو دھمکی دیتا گمسم سی سبیکا کا ہاتھ تھامتا اسے کمرے سے باہر لے آیا۔ واش روم میں جاؤ اور یہ رونی صورت ٹھیک کر کے 2 منٹ میں واپس آؤ، حکمیہ انداز میں بولا تو وہ بحث کیے بنا واش روم میں بند ہو گئی۔ اپنا حلیہ درست کرو تاکہ لوگوں کے سوالات سے بچتے ہوئے خیریت سے گھر پہنچ جائیں، سلجوق نخوت سے کہتا پاس پڑی کرسی پہ ڈھیسا گیا تھا۔ تیمور نے چپ رہنا ہی بہتر سمجھا تاکہ لوگوں کے سامنے اس کا بھرم قائم رہ سکے۔ ڈرپ ختم ہونے کے بعد فجر کو گھر لے آئے، اور فجر نے آتے ہی سب سے پہلے سامی کے کمرے کا رخ کیا تھا، مگر کمرے کو خالی اور اجڑی حالت میں پا کر اسے عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ سامی کا لیپ ٹاپ غائب پا کر اس کے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ سامی کہاں ہو تم؟ میں کال کرتی ہوں، مگر میرا موبائل تو اوپر ہے۔ فجر نے برق رفتاری سے قدم چھت کی جانب بڑھائے۔ فجر آہستہ چلو، کیا ہو گیا ہے؟ رضیہ بیگم نے اسے گھورکا، مگر وہ انسنا کرتی سیڑھیاں عبور کر گئی۔ کئی مرتبہ نمبر ڈائل کرنے کے بعد بھی ایک ہی جواب موصول ہوا کہ نمبر پاور آف ہے۔ فجر کا دماغ گھومنے لگا، وہ بھاگتے ہوئے دوبارہ اس کے روم میں آئی اور اس کی الماری کھولتے ہوئے یقین دہانی کرانے لگی کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں گیا، لیکن وہ جا چکا تھا سب کو چھوڑ کر۔
کیوں کیا تم نے ایسا سامی؟ وہ بلند آواز میں روتی، بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچ کر فرش پہ گراتی خود بھی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ اچھا خاصا رو لینے کے بعد وہ فرش سے اٹھتی، دروازے کی جانب بڑھی، مگر بے دھیانی میں پاؤں تلے آتے طے شدہ کاغذ نے اپنی طرف توجہ مرکوز کروائی۔ فجر نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اس کاغذ کا بغور جائزہ لیا جو شاید بیڈ شیٹ گرانے کی بدولت نیچے گرا تھا۔ کاغذ کھولتے ہی اس بے ڈھنگے انسان کی بے ڈھنگی رائٹنگ فجر کی آنکھوں کے سامنے چاشنی بھر گئی۔ مجھے اندازہ ہے کہ میری غیر موجودگی آپ ہمارے کمرے میں ضرور آئیں گی۔ اسی امید پہ یہ چند سطروں پہ مشتمل سچائی چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ یہ خط آپ کو مل جائے۔ مجھے حارث نے بتایا کہ آپ علیحدگی چاہتی ہیں، مگر مجھے امید تھی کہ شاید آپ کے دل میں ہمارے رشتے کے لیے کوئی جذبہ جاگ جائے اور آپ اپنا فیصلہ بدل ڈالیں۔ میں نے حارث کو اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، اور یہی سچائی ہے۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں کہ میں نہیں رہ پاؤں گا آپ کے بغیر؟ آپ کی حالت دیکھ کر میں اپنا فیصلہ بدلنے پہ مجبور ہو گیا۔ شاید میں خود غرض ہو گیا تھا جو بس اپنے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں آپ کو آزاد کر دوں گا، مگر فی الحال میں اپنے اندر اتنی ہمت نہیں پاتا، اس لیے دور جا رہا ہوں، لیکن جلدی آپ کی خواہش پوری کر دوں گا اگر یہ سانسیں رواں رہیں تو۔ بس مجھے ایک بات کا جواب چاہیے، کیا میری محبت، میری اتنے سالوں کی تڑپ بھی آپ کے دل میں میرے لیے جگہ نہیں بنا پائی؟ فجر میں کبھی دور نہ جاتا، کاش آپ میرا لیپ ٹاپ چیک کرنے کے بعد بھی میرے حق میں فیصلہ کر دیتی، پھر حالات کچھ اور ہوتے۔ شاید آج میں اتنا بے بس نہ ہوتا۔ اور ہاں، امی کو بتا دیجیے گا میں کراچی جا رہا ہوں، کب واپس آؤں کچھ خبر نہیں۔ آپ کا بے ڈھنگا شوہر۔ حارث، تم مزید کتنا گرو گے؟ خبیث انسان، تم مری جاؤ۔ وہ آنسو رگڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی، اور اسے دیکھ کر دونوں ماؤں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اگر آپ کو کراچی جانا ہو تو آپ کس وے سے جائیں گی، بس یا ٹرین سے؟ ٹرین، دونوں نے یک زبان جواب دیا۔ مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ فجر سرنامے ہلاتے ہوئے عدنان صاحب کو کال ملائی تھی۔ ابو جی، کراچی کی ٹرین یہاں سے کس وقت نکلتی ہے؟ بنا سلام دعا کے ڈائریکٹ پوچھا گیا۔ میں پوچھ کر بتاتا ہوں۔ سب خیریت ہے نا؟ ابو جی پلیز جلدی بتائیں، وقت نہیں ہے۔ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے ادھر ادھر چکر کاٹتی منمنائی۔ یہ نکلتی ہے نہ جانے کس سے پوچھ کر بتایا گیا۔ اور فجر ٹائم دیکھتی کال بند کر گئی۔ 4:05، ابھی 3:05 ہو رہے ہیں، ابھی 45 منٹ باقی ہیں، مطلب میں سامی کو روک سکتی ہوں۔ دل میں امید کی کرن جاگی تھی۔ پاس پڑی ساجدہ بیگم کی چادر اپنے گرد پھیلاتے ہوئے رضیہ بیگم کا پرس اٹھایا تو دونوں نے حیرانی سے فجر کے اس عمل کے بارے میں پوچھا۔ امی جی، میں سامی کے پیچھے جا رہی ہوں، اور ہاں، اس بیگ میں پیسے تو ہیں نا؟ ہاں پیسے تو ہیں، مگر تم جا کہاں رہی ہو؟ بس آپ دعا کیجئے کہ وقت پہ پہنچ جاؤں۔ ان دونوں کو پریشان چھوڑتی دروازے کی جانب بھاگی، گلی کی نکڑ سے ٹیکسی کروائی ریلوے اسٹیشن کے لیے، اور خود سامی کا نمبر ڈائل کرنے لگی کہ شاید نمبر آن کر لے۔ بھائی پلیز جلدی چلائیں ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ چند منٹ بعد پھر سے اس کی آنسو بھری آواز نکلی تھی۔ بھائی، آپ کرایہ بے شک ڈبل لے لیجئے گا، مگر ٹیکسی تیز چلائیں۔ باجی، رش ہی اتنا ہے، اب میں ٹیکسی کندھوں پہ تو اٹھا کر دوڑنے سے رہا۔ طنزیہ انداز میں جواب ملنے پہ فجر کا دل چاہا اسے ڈرائیونگ سیٹ سے اٹھا کر ڈگی میں ڈال دے اور خود ٹیکسی ڈرائیو کرنا شروع کر دے۔ بھائی، اور کتنا ٹائم لگے گا؟ وہ موبائل سے ٹائم دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ 3:30 ہو چکے ہیں باجی، بس 10 منٹ اور مزید لگیں گے۔ اس بار ذرا تمیز سے جواب دیا گیا۔ بھائی، 10 منٹ ہو چکے ہیں، اور کتنا ٹائم لگے گا؟ وہ بے بسی کی آخری حدود پہ پہنچ چکی تھی۔ باجی، یہ بائیں ہاتھ والی سڑک ریلوے اسٹیشن کو ہی جاتی ہے، اتر کے خود ہی چلی جاؤ اگر زیادہ جلدی ہے تو۔ اب میں کسی میں ٹھوکنے سے تو رہا۔ فجر سچ میں ٹیکسی سے اترتی کرایہ اس کی گود میں پھینک گئی۔ باجی، ڈبل کرائے کی بات کی تھی، جتنی تم نے میری کی ہے شکر کرو پورا دے رہی ہوں، اگر میرے پاس ٹائم ہوتا تو تمہارے سارے حساب چکتا کرتی۔ وہ دانت پیس کر کہتی بھاگنے کی سپیڈ سے چلنے لگی۔ مسافروں کو سامان سے لدے ہوئے ریلوے اسٹیشن سے نکلتا دیکھ فجر کا دل تھر تھر کانپنے لگا۔ کہیں گاڑی چلی تو نہیں گئی؟ یہ سوچ آتے ہی اس کے قدم بے جان ہونے لگے، مگر وہ ہمت کرتی آگے بڑھتی چلی گئی۔ کراچی کی ٹرین چلی گئی ہے کیا؟ اس نے پاس کھڑی ایک خاتون سے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں آئی۔ وہ عجیب نظروں سے فجر کو دیکھتی بڑبڑائی تو فجر نے سانس بھرتے ہوئے آس پاس لوگوں کے جھرمٹ کا جائزہ لینا شروع کیا۔ پورا ریلوے اسٹیشن دیکھ لیا، مگر اسے سامی کا ہم شکل بھی یہاں نہ مل سکا۔ الٹا لوگوں کے ایکس رے کرتی نگاہیں ٹانگوں سے جان نکالنے لگیں، اور آخرکار تھک ہار کر وہ بینچ پہ بیٹھتی لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ سامی ٹکٹ لے کر واپس آیا تو اسی بینچ کی دوسری سائڈ پہ بیٹھ گیا، یہ جانے بغیر کہ اس کی دنیا دوسری طرف رخ موڑے بیٹھی ہے۔